آل لوط سے مراد خود حضرت لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، جن میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی شامل نہیں، کیونکہ وہ مومنہ نہیں تھی۔ البتہ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ان کے ساتھ، جن کو نجات دی گئی۔ آپ کی قوم نہایت مغرور، بے حس اور نافرمان تھی، اور ان کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ ان میں مرد عورتوں کی بجائے مرد سے ہی اپنے جسمانی حاجت پوری کرتے، زیادتی کرتے۔ شہر سدوم کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز و شاداب تھی، اور انہیں وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر جا بجا کے لوگ مہمان بن کر ان کی آبادیوں میں آیا کرتے تھے، اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بار اٹھانا پڑتا تھا۔ اس لیے ان شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت ہی قبیدہ خاطر اور تنگ ہو چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس ماحول میں ابلیس لعین ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی یہ تدبیر ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب بدفعلی کرائی۔ اس طرح یہ فعل بدن ان لوگ کے شیطان سے سیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی بن گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے اپنی قوم سے کہا، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ ہوا غلام بازی یعنی بدفعلی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ایجاد ہے، اسے لواطت کہتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا لڑکوں سے بدفعلی کرنا حرامی قطعی ہے اور ان کا منکر کافر ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، اس شخص پر اللہ کی پاک کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو ان پر اللہ پاک کا عذاب آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ فرشتوں کے ساتھ خوبصورت لڑکیوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال اور اپنی قوم کی بدفعلی کے خیال سے حضرت لوط علیہ السلام فکر مند ہوئے۔ کچھ دیر بعد ان کی قوم کی بدفعلوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا اور مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے۔ آپ علیہ السلام کو دکھی دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ فکر نہ کریں، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ پاک کا عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ اپنے اہل و عیال اور مومنین کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے نکل جائیں اور کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شہر 5 بستیوں کو اپنے پروں میں اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور اس بستیوں کو زمین پر الٹ دیا، پھر ان پر پتھروں کا مینہ برسایا اور ان کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی والا جو منافقہ تھی، ان قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، ہائے میری قوم! اس پر اللہ پاک کے عذاب کا پتھر گرا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ بدکار قوم پر برسائے جانے والے ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ آپ کی قوم کے اجسام دریائے مردار میں پائے گئے تھے۔ اس دریائے کی خاصیت یہ تھی کہ اس میں نمک کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بھاری آدمی اس پر لیٹ جائے تو وہ ڈوبے گا نہیں، اور فرعون بھی اسی دریا میں سے ہی پایا گیا تھا۔ لواطت کا عمل عقلی اور طبی دونوں اعتبار سے انتہائی خبیث ہے۔ عقلی اعتبار سے اس طرح کہ یہ عمل فطرت کے خلاف ہے۔ لواطت کرنے والا اپنی فطرت کے خلاف چل رہا ہے، اور فطرت کے خلاف چلنا عقلی اعتبار سے انتہائی قبیح ہے۔ دوسری خباثت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نسل انسانی میں اضافہ رک جاتا ہے۔ تیسری خباثت یہ ہے کہ اس عمل کی وجہ سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ چوتھی خباثت یہ ہے کہ لواطت کا عمل ذلت اور رسوائی اور آپس میں عداوت اور نفرت پیدا ہونے کا ایک سبب ہے۔ نیز عقل سلیم رکھنے والے کے نزدیک وہ عمل ضرور خبیث ہے جو ذلت اور رسوائی اور نفرت پیدا کرنے کا سبب بنے۔ یہ بدکاری تمام جرموں سے بڑا جرم ہے۔ اس جرم کی وجہ سے قوم لوط پر عذاب آیا جو دوسرے عذاب پانے والی قوموں پر نہ آیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے ناپسندیدہ گناہ ہے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا، اللہ پاک کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد مرد سے بدفعلی کرے، عورت عورت سے خواہش پوری کرے۔ حضرت وقی رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، جو شخص قوم لوط کی طرح بدفعلی کرے گا اور توبہ کیے بغیر مرے گا تو تدفین کے بعد اسے قوم لوط کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے گا اور اس کا حشر قوم لوط کے ساتھ ہوگا۔